السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا خوف ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں کو یہ عطا فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں۔ انہی میں سے ایک شخص کا واقعہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رضا اور اپنا خوف نصیب فرمائے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک شخص نہر کے کنارے بیٹھا نماز کے لیے وضو کر رہا تھا، تو وضو کرتے وقت اس نہر میں ایک سیب تیرتا ہوا آیا، تو اس نے اس سیب کو اٹھایا اور اسے کھا لیا۔ کھانے کے بعد ان کو خیال آیا کہ یہ جو سیب میں نے کھایا ہے، اس سیب کو اس کی مالک کی اجازت کے بغیر کھایا ہے، تو لہٰذا یہ سیب میرے اوپر تو حلال نہیں ہوا، یہ تو حرام ہے۔ لہٰذا انہوں نے یہ ٹھان لی اور یہ ارادہ کر لیا کہ میں اس سیب کے مالک سے اس کو حلال کرواؤں گا، یعنی اس سے میں اجازت، اور اس کو میں یہ کہوں گا کہ میں نے آپ کا یہ سیب کھایا ہے، لہٰذا آپ مجھے معاف فرما دیں۔ اسی نیت سے وہ اسی نہر کے مخالف سمت چلنا شروع کرتے ہیں، حتیٰ کہ باغ تک پہنچے اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہی باغ ہے جس سے یہ سیب کا دانہ گرا تھا۔ دروازے پر دستک دی انہوں نے، اندر سے ایک لڑکی آئی اور پوچھا، جی انکل کس سے ملنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس باغ کے مالک سے ملنا ہے۔ تو اس بچی نے کہا کہ یہاں تو ایک خاتون ہیں، عورت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عورت سے اجازت طلب کر لیں کہ میں حاضر ہو جاؤں۔ لہٰذا جب اجازت ملی، یہ اندر گئے اور اس عورت سے یہ پورا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ مجھے اس سے معاف کر دے۔ تو اس عورت نے کہا کہ اگر یہ پورا باغ میرا ہوتا تو میں آپ کو معاف کر دیتی، لیکن یہ باغ دو حصوں میں تقسیم ہے، آدھا حصہ میرا ہے اور آدھا بادشاہ کا ہے، سلطان کا ہے۔ میں اپنا آدھا حصہ تمہیں معاف کرتی ہوں، لہٰذا دوسرا آدھا حصہ وہ آپ بادشاہ سے معاف کروا دے۔ جب پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت بلخ میں، بخارا سے بلخ کا مسافت 10 دن کی ہے۔ اس نے کہا چاہو تو آپ ان کے آنے کے انتظار کر لو، چاہو تو جا کر اسے معاف کروا دو۔ تو اس نے سوچا کہ اگر میں یہیں اس کے انتظار میں رہا تو پتہ نہیں کب آئے، یہ نہ ہو کہ اس کے آنے سے پہلے مجھے موت آ جائے اور اسی حالت میں مر جاؤں۔ اس خوف نے اس کو اس بات پر تیار کیا، اس نے کہا کہ میں بادشاہ سے ہر حال میں مل کر اس سیب کو معاف کروانا ہے۔ لہٰذا اس نے وہیں سے سفر شروع کر دیا، اور سفر کرتے ہوئے 10 دن کا یہ سفر طے کر کے بلخ پہنچا۔ دیکھا کہ بادشاہ ایک جلوس و لشکر کے ساتھ جا رہا ہے۔ اس نے بادشاہ کو روکا، دعا سلام کی، اور اس کے بعد پورا یہ واقعہ بیان کیا اور کہا کہ مجھے وہ جو سیب ہے اس کا آدھا حصہ معاف کر دے۔ بادشاہ نے سوچنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ اسی شخص کی مجھے تلاش تھی، اور آج اللہ نے وہ شخص مجھے میرے سامنے ہی پہنچا دیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں آج تو کچھ نہیں کہتا ہوں، کل آ جانا، میں اس پر بات کروں گا۔ چاہیے پریشان ہو گیا، شاید بادشاہ معاف کرے نہ کرے، کیا ہوگا، تو اسی ٹینشن اور اس پریشانی میں تھا۔ اور دوسرا بادشاہ بڑا خوش ہو رہا تھا کہ اسی شخص کی مجھے تلاش تھی، اللہ نے مجھے اس سے ملوا دیا۔ چنانچہ اس بادشاہ کی ایک بیٹی تھی، شہزادی، ایک تو شہزادی اور دوسرا حسین و جمیل، بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، اور تیسرا اس لڑکی کی کوالٹی اور اس لڑکی کا وصف یہ تھا کہ وہ بہت نیک، متقی اور پرہیزگار تھی۔
اور اس کے لیے بہت سارے شہزادوں کے بھی رشتے آئے تھے، تو بادشاہ نے ان سب کو ٹھکرا دیا اور ایسے ہی شخص کی تلاش میں تھی، کیونکہ بیٹی نے یہ کہہ دیا تھا کہ ابا جان میرا اگر رشتہ کروانا ہے تو کسی نیک، متقی اور پرہیزگار سے کروانا، بھلے وہ شہزادہ نہ ہو، عام مسلمان ہو لیکن نیک ہو۔ اور حدیث میں بھی یہ آتا ہے کہ جب بھی نکاح کہیں کیا جائے تو 4 چیزوں کو دیکھا جائے، اور ان میں سب سے زیادہ ترجیح نیکی کو دی جائے، تقوی کو دی جائے، دینداری کو دی جائے۔ چنانچہ دوسرے دن بادشاہ کے دربار میں جب یہ حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو ایک شرط پر اس سیب کا آدھا حصہ معاف کروں گا، وہ شرط یہ ہے کہ تم میری بیٹی سے نکاح کرو گے۔ یہ پریشان ہو گیا کہ بادشاہ نے یہ کون سی شرط رکھ دی۔ اس نے بہت انکار کیا لیکن بادشاہ نے نہ مانا، کہا کہ اگر آپ نے سیب معاف کروانا ہے تو نکاح کرنا پڑے گا۔ چنانچہ مجبور ہو گیا اور اس نے حامی بھری، چنانچہ نکاح ہوا، ایجاب و قبول ہوا۔ اور اس کے بعد جب یہی شخص رات کو خلوت میں اپنی بیوی کے پاس گیا، کمرہ دیکھا، ایسا سجا دھجا ہوا کمرہ ہے اور اس کے اندر ہر قسم کے تکلفات سے مزین ہے، اور بیوی کو دیکھا اتنی حسین و جمیل، خوبرو۔ اس نے اپنی اس بیوی کو دیکھا، تھوڑی دیر بیٹھا اور اس کے بعد پھر اسی کمرے کے کونے میں مصلی بچھایا اور نفلوں پر شروع ہو گیا۔ پوری رات عبادت کرتے ہوئے صبح ہو گئی۔ دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، چوتھا دن، 7 دن گزر گئے اسی حالت میں، بیوی کے قریب نہیں گیا۔ 8ویں دن جا کر بادشاہ سے عرض کرتے، بادشاہ سلامت، آپ کی شرط میں نے مانی، نکاح کر لیا، اب تم میرے اوپر اس سیب کو مجھے معاف کر دیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ معاف تو اس وقت ہوگا کہ جب آپ میری بیٹی کے ساتھ جماع کرو گے، آپ نے تو صرف نکاح کیا ہے، اس کے قریب تو نہیں گئے۔ چنانچہ یہ مجبور ہو گیا اور رات کو یہ اپنی اس زوجہ کے پاس گیا اور اس سے ہم بستری کی، اور اس کے بعد غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد نماز کے لیے مصلی پر کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد ان کے خوف خدا سے چیخ نکلی، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو۔ لوگوں نے جب آ کر دیکھا تو حضرت کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کون تھے؟ یہ حضرت ادہم رحمہ اللہ تھے۔ فرمایا کہ یہ جو ان کا اپنی بیوی کے ساتھ رات کو یہ جو جماع ہوا، ہم بستری ہوئی، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام ابراہیم رکھا گیا، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ جو ان کے نانا تھے حضرت ابراہیم کے، جو وقت کے بادشاہ تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی بیٹا نہیں تھا، تو ان کے انتقال کے بعد پھر سلطنت حضرت ابراہیم کے حوالے ہوئی۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اس سلطنت کا بادشاہ بنایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خوف ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو آج اگر ہمارے اندر سب کچھ ہے سوائے اللہ کے خوف کے، اللہ کا خوف نہیں، اگر اللہ کا خوف ہونا تو ہم سے کبھی نماز نہ چھوٹے، اللہ کا ہمیں اللہ کا خوف ہو تو ہم کبھی کسی کا حق نہ کھائیں، اللہ کا اگر ہمیں خوف ہو تو ہم کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کریں۔ آج ہم ہر ایک پر ظلم، زیادتی، ہر ایک کے ساتھ ہر ایک کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے، للہیت نصیب فرمائے۔ اور اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے، اس کے احکامات کو اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا